آپ نے درمیان میں ایک بات کی تھی سب و شتم کے حوالے سے، تو سب و شتم کے حوالے سے بھی تو ایک ڈبل سٹینڈرڈ، چونکہ آپ نے جب شروع کی گفتگو تو آپ مولا کائنات کے حوالے سے بیان کر رہے تھے کہ مولا کائنات پر سب و شتم کیا جاتا تھا. تو یہ سب و شتم کرنے والے آپ کے ہاں، یعنی چونکہ آپ ایک تو ہے نا ڈبل سٹینڈرڈ والے مولوی، ہم ان سے قطع نظر کہ یہ جو ایک متعصبانہ رویہ اپناتے ہیں اہل بیت کے حوالے سے بھی، آپ اپنے پوائنٹ آف ویو سے بتائیے کہ اہل سنت کو آپ نے معتدل ہو کر اہل سنت منہج کو پڑھا ہے اور آپ نے اس پہ ایک بہترین ابھی تجزیہ بھی بیان فرمایا کہ یہ مولا کائنات پہ سب و شتم سے مراد کیا کوئی سیاسی تنقید تھی، یا آپ اس سے یعنی کیا مراد لیتے ہیں کہ سب و شتم وہ گالم گلوچ تھا، اور اس میں کیا کوئی صحابہ بھی شامل تھے یا نہیں؟ اس کا میں چاہتا ہوں مختصر سا جواب دیں، چونکہ یہ آپ کے اسی گفتگو میں سے ہم نے سوال رکھا ہے. دیکھیں سید صاحب، جو امام علی علیہ السلام کی جو ذات ہے نا، وہ ان کو دیگر صحابہ کی طرح وہ سمجھنا نہیں چاہیے. اس کی امام علی علیہ السلام کی جو ذات ہے ان کو ہمارے ہاں بہت اس طرح لیا جاتا ہے کہ بیان کرتے ہیں بس صحابہ تو اس میں شامل کر لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابہ اور ایک اہل بیت علیہ السلام. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ علی کو وہ یعنی جو مقام جو دیا ہے، جو قرآن اور جو نصوص سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، وہ ایک انتہائی ممتاز مقام ہے. مستدرک کی کئی روایات ہیں کہ جس میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی علی کی تنقید کرتے تھے. اچھا. اور بریدہ اسلمی کی بھی روایت ہے جب وہ یمن سے آئے، اور خالد ابن ولید کی بھی. تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے علی کی شکایت کی جس میں سے توہین اور تنقیص معلوم ہو رہی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ وہ سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا تم علی سے کیا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. اور تو اس لیے ہمیشہ منع کیا، اور علی کا مقام اور اہمیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے رکھی، غدیر خم میں رکھی، دیگر مقامات کے اوپر، کہ علی کا میرے ساتھ کیا مقام اور درجہ ہے. اس لیے احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کے ساتھ علی کو برابر نہیں کرتے. یعنی ہم جب صحابہ کہتے ہیں تو صحابہ سے مراد دیگر افراد ہوتے ہیں، اور جب ہم اہل بیت کہتے ہیں تو اس سے مراد علی اور پھر یہ ذوات قدسیہ ہوتے ہیں. یہ اہل سنت کے اندر متقدمین کے ہاں یہ بات چلتی رہی ہے. اچھا، یہ جو لوگ تھے نا جو سب و شتم کرتے تھے، یہ روایت مسلم کے اندر موجود ہے. مسلم کے اندر یہ روایت ہے، میں اس کو شو کرتا ہوں بلکہ اس روایت کو، 6229 ہے، سہل بن سعد، یہ 6229. اس میں آپ دیکھیں سہل بن سعد کہتے ہیں استعمل علی المدینہ رجل من آل مروان، مروانیوں میں سے ایک مدینہ پر حاکم ہوا، تو اس نے سہل بن سعد کو بلایا، اس نے کہا فامرہ ان یشتم علیا، علی کو تم گالی دو. فابا سہل نے انکار کیا. فقال له اما اذا ابيت فقل لعن الله ابا التراب، تو اس مردود نے کہا کہ اگر تم یہ انکار کرتے ہو تو صرف اتنا کہہ دو کہ اللہ ابو تراب کے اوپر لعنت کرے. اچھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سب و شتم تھا نا، یہ صرف اتنا تھا کہ وہ لوگ ابو تراب کہا کرتے تھے. تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ بھائی یہ صرف بات نہیں تھی، شتم بھی کرتے تھے اور ابو تراب و لعنت بھی کرتے تھے. تو لعن تان کے جو الفاظ ہمارے یہاں مروی ہے نا محاورے میں، وہ یہی ہے کہ وہ لوگ گالیاں بھی دیتے تھے، برا بھی کہتے تھے، سب و شتم کرتے تھے اور لعنت بھی کرتے تھے. یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ لعنت کرے وغیرہ، اس طرح کے الفاظ وہ استعمال کرتے تھے. اچھا، دوسری میں آپ کو روایت بتاتا ہوں جو سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے مسلم کے اندر. آپ کہہ لیں سنت کے مفتی صاحب کہتے ہیں سیاسی تنقید ہے، یہاں سے مراد سیاسی تنقید ہوتی تھی. مفتی صاحب کون سے مفتی صاحب کہتے ہیں؟ مفتی راشد. اچھا، میں نہیں جانتا ان کو. اچھا، یہ دیکھیے 6220 ہے برادر عزیز. اب یہ سیاسی تنقید اگر وہ مراد لیں تو میں اب وہ کس طرح مراد نہیں لی جا سکتی، اس پہ بھی ہم آتے ہیں. 6220 ہے، مسلم کی روایت ہے. عامر بن سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو ان کے والد نے بیان کیا، قال امر معاویہ بن ابی سفیان سعدا، معاویہ بن ابی سفیان نے سعد کو حکم دیا. اب
اب یہاں بھی کچھ لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں امیر بنایا. ہاں جی جی, فارسی میں بھی ترجمے, جی فارسی میں بھی ایسے ترجمے کیے سستان کے علماء نے, علماء اہل سنت نے. ہاں وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ امرا کا معنی وہ یہاں امیر بنانے کے کرتے ہیں تاکہ وہ یہ بچا جا سکے کہ وہ حکم دینے والے نہیں تھے, یعنی ان کو حکم سے بچایا جا سکے نا. تو جب کہ آپ دیکھیں کہ سید صاحب عربی, یہ لوگ تو عربیت سے ہی ناواقف ہیں, اتنے ان لوگوں کی جہالت یہ دیکھے کہ امیر بنانے کے لیے یا تو باب تفعیل کا صیغہ ہونا چاہیے, صحیح ہے, یا یہاں پر واللہ کا لفظ ہونا چاہیے. عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے واللہ, یعنی اگر یوں ہوتا ہے واللہ معاویہ سعدن یا ارسل معاویہ سعدن والیا, اس طرح کے استعمال ہوتا ہے امیر بنانے کے لیے, ٹھیک ہے نا. یہ صرف امرا اگر استعمال ہو تو یہ کم سے کم لغت, یعنی المنجد کے اندر بھی ایک بچہ اگر دیکھ لے درجہ اولا کا طالب علم تو وہ یہ جان لے گا اس کا معنی ہوتا ہے حکم دینے کے معنی میں, اس کا معنی ہوتا ہے حکم دینا. اور امیر بنانا جو ہوتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے ولا یولی تولیتن, گورنر بنانا, ولی بنانا, یا اس کے صلے میں آتا ہے وغیرہ وغیرہ, اس کو استعمال ہوتا ہے. دوسرا اہم دلیل یہ ہے کہ یہاں پر امیر بنانے کا معنی نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص اگرچہ وہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھے, یعنی نہ جمل میں تھے نہ صفین میں, لیکن یہ بات یعنی محکم ہے, مدلل ہے یہ بات کہ سعد بن ابی وقاص کبھی بھی معاویہ بن ابی سفیان کے گورنر نہیں بنے, امیر نہیں بنے. کیا چیز پورے زمانے میں, یعنی کوئی اس چیز کو ثابت نہیں کر سکتا, بتا سکتا کہ انہوں نے عمارت قبول کی ہو مدینہ میں رہتے تھے سعد بن ابی وقاص, اور یہ اس زمانے کا واقعہ جب وہ معاویہ بن ابی سفیان وہ حج کے لیے مدینہ میں آئے تھے, یہ وہ اس زمانے کا واقعہ. اور عبداللہ ابن عمر بھی وہاں پر ان کو بلایا تھا, اور ان کو وہ جو دھمکانے کا واقعہ بخاری کے اندر موجود ہے, اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے باپ سے بہتر ہوں, وہ پوری روایت موجود ہے بخاری کے. اچھا, تو یہ اس زمانے کا واقعہ ہے. اس میں دیکھیں مجھے پوری تاریخ سے سید صاحب کو یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ سعد بن ابی وقاص ایک لمحے کے لیے بھی معاویہ بن ابی سفیان کی حکومت کے کارندے رہے ہوں, امیر رہے ہوں. تو یہ معنی کیسے کرتے ہو آپ کے امیر بنایا ہو؟ بھائی امیر بنا ہی نہیں ہے, ایسی امیر بنا دیا. ثابت کرو آپ کہ وہ امیر تھے, نہیں ثابت کر سکتے جی. ہاں بھائی, کہاں کا بنایا امیر بھائی, بتائیں تو صحیح. آذربائیجان کا بنایا یا کس جگہ کا بنایا بھائی, بتاؤ تو صحیح, کہاں کا امیر بنایا؟ امیر نہیں بنا, امیر نہیں بنا. فقال, انہوں نے پوچھا ما منع کا ان تسب ابا تراب, کیا بات ہے کہ تم ابو تراب کو سب نہیں کرتے, گالیاں نہیں دیتے؟ فقال, اچھا ابن ماجہ میں غالباً لم ینل کا الفاظ ہے, نالا معاویہ, نالا کے الفاظ. ہاں, نالا جو ہوتا ہے نا کسی کی عزت کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور عربی میں اس کا کوئی اور معنی نہیں ہوتا, کوئی اور معنی نہیں ہوتا. جب وہ اچھا تو فقال, انہوں نے وجہ بیان کی کہ بھائی یہ وجہ ہے. تو اس لیے اس کی بہت سارے ایسی روایات موجود ہیں جس میں بنو امیہ کی طرف سے اس سلسلے کا آغاز کیا گیا, سب و شتم کیا جاتا ہے. اور یہ کوئی تاریخ کی باتیں نہیں ہیں, کوئی تاریخ کی باتیں نہیں ہیں اس میں, ورنہ ناراض ہونے کی اور خفا ہونے کی باتیں. بھائی ہماری کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہیں, لہٰذا اس میں انہیں حق کو قبول کرنا چاہیے, اور بجائے تحریفات کرنے کی یا منہ چھپانے کے کہ بھائی ہمارے تو اصول ٹوٹتے ہیں, ہمارے تو اصول ٹوٹ جائیں گے, ہم کیا کریں گے, ہم جواب نہیں دے سکیں گے. یہ آپ کے اصول, کوئی قرآن کے اصول تو ہے نہیں. قبول کر لینا چاہیے کہ لوگوں نے غلطیاں کی ہیں اس طرح سے. جی, سب و شتم کرتے تھے سید صاحب. یعنی آپ کے نزدیک اچھا صحابہ شامل تھے سب و شتم میں؟ دیکھیں صحابہ, میرے نزدیک جو یہ جو صحابہ کا لفظ ہے نا, صحابہ کا یعنی یہ جو لفظ ہے کیا قرآن مجید نے, آپ مجھے بتائیں جس تعریف میں ہمارے اہل سنت استعمال کرتے ہیں قرآن نے استعمال کیا ہے؟ حدیث نے استعمال, حدیث میں استعمال ہے؟ مجھے یہ کوئی بتا دے کہ اس معنی میں قرآن میں استعمال ہوا. ہاں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں طلقاء میں سے افراد ملوث تھے اس میں, اور اس پہ میری ایک تفصیل ہے کہ صحابہ, اگر یہ سوال آپ کے اس میں پروگرام میں ہوا کہ قرآن نے صحابہ کسے کہا ہے,
کسے کہا ہے. اس لیے میں یہاں پہ اس کی تفصیل کرتا ہوں کہ بھائی جسے آپ صحابہ کہہ رہے ہیں قرآن مجید نے ان کو طلقاء کا یا مؤلفۃ القلوب کا ہے. اس لیے میں اس ٹرم کو یہاں پہ یوز نہیں کروں گا. میں یہ کہوں گا کہ اس زمانے کے جو مخالفین تھے وہ افراد جنہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ، حالانکہ قرآن نے ان کو نہیں کہا، نہ اہل سنت ان کو مانتے اس تعریف کے اندر، تو وہ سب و شتم بلکہ حکم دیتے تھے. میں نے تو مسلم کی روایت آپ کے سامنے رکھی نا، حکم دے رہے ہیں کہ آپ کیوں نہیں دیتے ہو. اور وہ آل مروان میں سے وہ بندہ ہے، مسلم کی روایت کی 6229 جو یہ میں نے یہاں پہ لوگوں پیش کی، وہ سال بن سعد کو کیا کہہ رہا ہے کہ تم گالی دو، شتم کرو، اگر شتم نہیں کرتے ہو تو پھر یہ کہو کہ لعن اللہ، لعنت کرو. مجھے بتا یہ آل مروان میں سے جو بندہ تھا، یہ آل مروان میں سے کس کا گورنر تھا؟ کس کا گورنر؟ یا بھائی کسی ایک ریاست کی جو گورنر ہوتا ہے وہ بغیر امیر کے یا بغیر بادشاہ کے کوئی حکم جاری کر سکتا ہے؟ اتنا بڑا حکم. تو اس لیے کہ سب کچھ وہاں سے دمشق سے اس کے امور جاری ہوئے تھے کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ مراسیم اربعہ کے نام سے ایک استاد حسن فرحان المالکی نے اس پر اس کی کچھ چیزیں ذکر کی ہے. مراسیم اربعہ معاویہ، ان کے 4 فرمان تھے جو انہوں نے جاری کیے تھے اپنے زمانے میں. کبھی تفصیل ہوئی تو انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے. ایک تو یہ تھا کہ تم علی کے مقابلے میں دیگر صحابہ کی فضیلتیں زیادہ بیان کرو، خاص طور پر حضرت عثمان کی فضائل بیان کرو، اور اس کے لیے ہر مسجد کے اندر اعلان کیا گیا اور افغانستان تک کی ممالک کے اندر لوگوں کو بھیجا گیا اور تیار کیا گیا. دوسرا یہ تھا کہ جو بھی اگر علی کے بارے میں فضیلت بیان کرتا ہو اس کو پکڑو اس کو اور بند کرو، جیلوں میں ڈالو اس کو، اس سے برات کرواؤ. تو یہ اس طرح کی جو ہے اس زمانے کے اندر یہ کوششیں کی.